مجھے ہمیشہ انجان راستوں پر نامعلوم منزلوں کی طرف نکل پڑنا اچھا لگتا ہے۔ شاید اسی لیے جب بھی موقع ملتا ہے میں ایسے راستوں کا انتخاب کرتا ہوں جہاں نہ منزل کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی راستے کا۔ آج کا سفر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اگر یہاں سے پاؤں ذرا سا بھی پھسلا تو میں سیدھا نیچے پہنچ جاؤں گا۔ راستہ بہت خطرناک ہے ساتھ، راستہ جو ہے اب ختم ہو چکا ہے ایکچولی۔ قراقرم کی عظیم وادیاں نہ جانے کیوں مجھے بار بار اپنی طرف کھینچ لاتی ہیں۔ ان بلند و بالا پہاڑوں، خاموش فضاؤں اور ٹھنڈی ہواؤں میں ایک ایسا سکون چھپا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں نہ شہر کا شور ہے، نہ ہجوم، نہ زندگی کی باغ دوڑ، بس قدرت کی خاموشی ہے اور دل کو چھو لینے والا سکون ہے۔ میرے سامنے ایک ایسا ٹریک ہے جو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سیدھا آسمان کی طرف جا رہا ہوں۔ راستہ پتھریلا، ناہموار، مسلسل چڑھائی لیے ہوئے ہیں۔ ہر قدم آزمائش ہے، ہر موڑ ایک نیا چیلنج ہے، لیکن شاید یہی مشکل راستے سب سے خوبصورت کہانیاں سناتے ہیں۔ سانسیں تیز ہیں، ٹانگیں تھک چکی ہیں، مگر دل اب بھی آگے بڑھنے کو کہہ رہا ہے، کیونکہ قراقرم کی ان سارا انگیز وادیوں میں صرف پہاڑ نہیں بلکہ ایک ایسا سکون پوشیدہ ہے جس کی تلاش مجھے بار بار یہاں لے آتی ہے۔ میں کافی حد تک یہ ٹریک کر کے اوپر آ چکا ہوں اور اکیلا ہوں۔ قراقرم کے پہاڑوں کے اندر کی جو دنیا ہے وہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ پہاڑوں کی جو ایک الگ دنیا ہے، میں اس دنیا کے اندر گھوموں پھروں اکیلا، زندگی کے شور شرابوں سے میں دور رہوں۔ گھر والے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہے تو اکیلے مت جانا کہیں بھی، پھر میں چپ چاپ نکل آتا ہوں۔ مجھے شوق ہے، مجھے ان پہاڑوں کی دنیا کے اندر گھومنے پھرنے کا شوق ہے، لمبی منزلوں کی طرف سفر کرنے کا مجھے شوق ہے۔ تو آج میں جس طرف جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے، لیکن چونکہ شوق ہے اس لیے میں نکل رہا ہوں۔ آپ کو بتا دوں کہ میں کافی حد تک اوپر آ چکا ہوں اور یہ بڑا ایک لمبا سا ٹریک ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ بالکل کھڑا، بالکل آسمان کی طرف اونچا ٹریک ہے۔ تو بالکل پسینے سے شرابور ہو چکا ہوں۔ لوگ سمجھیں گے یار یہ کون سا شوق ہے، تو بھائی اپنا اپنا شوق ہے۔ یہاں پہ صرف آپ کو مارموٹ کی آوازیں ملیں گی، پہاڑوں کے اونچے علاقوں میں آپ کو ہرن ملیں گے، مارخور ملیں گے، آپ کو چیتے ملیں گے۔ اب میں کافی بلندی پر پہنچ چکا ہوں۔ نیچے پھیلی ہوئی وادیاں اب کسی خوبصورت نقشے کی طرح دکھائی دے رہی ہیں۔ دریا چاندی کی لکیر معلوم ہوتا ہے اور دور دور تک بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر ایسے لگتے ہیں جیسے کسی مصور نے پہاڑوں پر رنگوں کے ننھے ننھے نقطے بنا دیے ہوں۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان کو اپنی حقیقت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ان فلک بوس پہاڑوں کے سامنے ہم کتنے چھوٹے ہیں اور ہماری بہت سی پریشانیاں کتنی معمولی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ شاید اسی لیے مجھے یہ وادیاں اتنی پسند ہیں۔ یہاں آ کر انسان صرف قدرت کے قریب نہیں آتا بلکہ اپنے رب کی بھی زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ دل خود بخود شکر ادا کرنے لگتا ہے کہ اس نے ہمیں ایسی بے مثال خوبصورتی دیکھنے کی توفیق دی۔ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، شاید آگے کوئی نئی وادی میرا انتظار کر رہی ہو، شاید کوئی چھپی ہوئی جھیل، شاید کوئی برفانی چشمہ، یا شاید صرف ایک اور خاموش پہاڑ۔ لیکن یہی تو اس سفر کا حسن ہے۔ یہاں ہر موڑ ایک راز ہے، یہاں ہر راستہ ایک نئی کہانی ہے،
اور یہاں ہر قدم ایک نئی دریافت ہے. میں نہیں جانتا کہ آج کی منزل کہاں ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب تک قراقرم کی یہ وادیاں مجھے آواز دیتی رہیں گی میرا سفر جاری رہے گا. آئیے میرے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیے. دیکھتے ہیں یہ انجان راستہ ہمیں کس نئی دنیا، کس نئے منظر اور کس نئے احساس تک لے جاتا ہے. اب میں جناب ٹاپ پہ پہنچ چکا ہوں، تو یہاں سے آگے کچھ اور گاؤں نظر آ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ کون سے گاؤں ہیں، لیکن جو ہے اس ٹاپ سے آگے کچھ اور علاقے آپ کو نظر آ رہے ہیں. دیکھ سکتے ہیں جی، وہاں پر بھی آپ کو کوئی گاؤں نظر آ رہا ہے. یہ پتہ نہیں پاکستان ہے یا انڈیا ہے یہ علاقہ.